بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 935۔ کیا تبلیغ فرض عین ہے؟ اسباب کی دنیا۔ تبلیغ کیا ہے؟ آسان تبلیغ۔ 50 صحابہ والے اجر کی حدیث کی تحقیق۔ دیوبند کا فتویٰ اور جواب فتویٰ۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ کیا تبلیغ فرض عین ہے؟ اس مسئلے میں علماء کرام کی دو رائے ہیں۔ ایک طبقے کا کہنا ہے کہ تبلیغ ہر شخص پر فرض ہے، دوسرے طبقے کا کہنا ہے کہ تبلیغ فرض کفایہ ہے۔ جو کہتے ہیں کہ تبلیغ فرض عین ہے، ان کی دلیل ہے قرآن مجید کی آیت کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ ان میں کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہیں۔ دوسرا طبقہ جو کہتا ہے کہ تبلیغ فرض کفایہ ہے، اس کی دلیل یہ آیت وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دے اور برائی سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچیں۔ فائدہ: اس مسئلے میں صحیح حدیث ہے ابلغوا انی ولو آیا، تبلیغ کر دو اگر تم ایک بات بھی جانتے ہو۔ اس حدیث میں صراحت کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے کہ تبلیغ کرو۔ اس حکم میں ہر وہ انسان شامل ہے جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت، اور سیرت صحابہ اس بات کی شاہد ہے کہ ان کے دور میں ہر ایک مسلمان داعی اللہ تھا۔ رہا دین کی حفاظت اور اس کا سمجھانا اور اس کے حدود اور قیود کی رکھوالی، یہ سب اہل علم یعنی علماء کرام کا کام ہے، اور اس اہم اور ذمہ دارانہ کام کے لیے ساری امت کی ضرورت نہیں رہتی۔ چند علماء بھی اس ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں، اور اگر نبھا لیں تو یہ فرض ساری امت کی گردن سے اتر جائے گا، اور اس لیے یہ خدمت فرض کفایہ کہلائے گی۔ تنبیہ: خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین کی اشاعت یعنی تبلیغ ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اور دین کی حفاظت یعنی تعلیم و تعلم وغیرہ فرض کفایہ ہے۔ فائدہ: لیکن فرض کفایہ کو ادا کرنے کے لیے فرض عین سے لاپرواہی نہیں برتی جائے گی۔ جس طرح نماز جنازہ پڑھنے والا اپنی فرض نماز کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر کوئی عالم صاحب یہ کہیں کہ میں تو معلم ہوں، مفتی ہوں، منتظم ہوں، امام ہوں، حاکم وقت ہوں، تبلیغ میرے لیے ضروری نہیں ہے، تو یہ بات قابل معافی نہیں ہوگی، اس لیے کہ سیرت صحابہ اس بات کی شاہد ہے کہ اس دور میں سبھی طرح کے لوگ اپنی دینی اور دنیاوی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام بھی پورے اہتمام سے کرتے تھے۔ اس کے لیے جان، مال، وقت اور خروج بھی متواتر کرتے رہتے تھے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کے کسی دارالعلوم یا مملکت یا خانقاہ کی مسند سنبھالنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ انہیں سارے دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ چونکہ وہ اجل علماء میں سے تھے، حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اے معاذ، تم ایک شائستہ قوم کی طرف بھیجے جا رہے ہو، انہیں تم پہلے ایمان کی دعوت دینا، قبول کر لے تو پھر کہنا کہ سارے دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ صحیح حدیث ہے، یعنی اس حدیث میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحت کی گئی ہے، اس میں تبلیغ، تعلیم، تزکیہ، فتویٰ سب کچھ شامل تھا۔ ہم بھی اہل علم حضرات سے یہی عرض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام والی سیرت طیبہ کو اپنائیں، اور اپنے دینی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کو بھی شامل فرما لے۔ یہی دین اور اسلام کا صحیح نصاب ہے۔ الحمدللہ ہمارے علماء کرام اپنی ساری مصروفیت کے باوجود
دعوتی کام کی سرپرستی فرماتے ہیں، مقامی کام کرتے ہیں، عوام کی دعوتی تربیت کرتے ہوئے خروج بھی کرتے ہیں اور سال سال کے لیے جماعتوں میں نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائیں۔ جب سے ان حضرات علماء کرام نے جماعتوں کی شکل میں نقل و حرکت شروع فرمائی ہے، اس وقت سے ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ دعوتی کشتی کو ملاح میسر آ چکے ہیں اور کشتی اپنی منزل سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اب انشاءاللہ ہدایت جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گی، اس کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اسباب کی دنیا۔ پہلے لوگ اپنی کمائیوں میں سے فنا فی تبلیغ و تعلیم، علماء کا مالی لائن سے وافر حصہ نکالتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے تاکہ ان علماء کو اپنے خاندان کو پالنے میں کوئی دقت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، جس کی وجہ سے تاجروں اور ملازمین کے مالوں میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں ڈالتے تھے اور ہدایت پھیلتی تھی۔ امت کی عموم کی ہدایت اور بازیابی کی فکر میں گھلنے والے علماء ہی اصل وارثین مصطفیٰ ہیں۔ ان کی خدمت انبیاء علیہم السلام کی خدمت ہے۔ یہ سفید پوش ہستیاں سوال اور اشراف سے ایسے بچتے ہیں جس طرح ایک سچا مومن کفر اور شرک سے بچتا ہے۔ ان کی خیرخواہی میں وہی لوگ لگے رہتے ہیں جن کی روح سعادت سے معمور ہو، جن کے مالوں کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا ہو، اور ان علماء کرام سے کنارہ کشی اور دوری رکھنے والوں کی شقاوت اور بدنصیبی میں رتی برابر کا شک نہیں۔ اصل سیرت طیبہ یہی ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی دعوتی زندگی ایسی ہی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں کے رکھوالے ہوتے تھے۔ ایثار اور قربانی اسی راستے کی کلید ہے۔ بخل اور خودغرضی میں تو داعی کی موت ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ دین کو اپنے اور سارے انسانوں کی زندگی میں اتارنا اور اللہ کی زمین پر 100% دین قائم ہو جائے، اس کی فکر اور مساعی میں رات دن لگے رہنا، اور ہر مسلمان کو داعی اور داعیگر بنانے کی فکر میں لگے رہنا، یہی تبلیغ ہے۔ آسان دعوت۔ گھر سے جب کسی ضرورت یا کسی کام کے لیے باہر نکلتے وقت کام کے اوزار اور بیگ ساتھ لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ فکر اور ارادہ بھی ساتھ لے لے کہ جہاں مجھے دن بھر اپنے کام انجام دینے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ کے دین کو پھیلانے اور اسے دنیا میں قائم کرنے کی محنت بھی کرنی ہے، اور اس کے لیے جس انسان سے بھی ملاقات ہو اسے دین کی دعوت دینی ہے۔ غیر مسلم ملے تو اس سے توحید اور رسالت اور آخرت کی بات کریں گے، دنیا میں آنے کی غرض سمجھائیں گے، اللہ کی ذات کی تعارف کرائیں گے، اس کی بڑائی اور عظمت کو بیان کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی بات کریں گے، آخرت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کو سمجھائیں گے، اور وہاں حساب، میزان، جنت، جہنم ہے، اس کے متعلق بات کریں گے۔ اگر مسلمان سے ملاقات ہو تو اسے ایمان اور یقین کی اور اعمال صالحہ کی دعوت دینا، اور اسے اس بات پر تیار کرنا کہ وہ بھی آپ کی طرح اس فکر کو اور دعوت کے کام کو لے کر جینے والا بنے، اور دعوتی محنت کا یہ سلسلہ ہر روز اسی فکر کے ساتھ چلتا رہے جس طرح ہم اپنے کاروبار اور ملازمت کو انجام دیتے ہیں۔ واللہ اگر یہ سلسلہ ہر روز ایسا ہی جاری رہے تو نہ جانے کتنے ہی لوگوں تک دین کی بات پہنچے، اور کتنے ہی لوگوں کی زندگی میں دین اور دعوت دین زندہ ہو جائے۔ اس ترتیب پر گزری ہوئی زندگی واقعتاً ایک داعیانہ زندگی ہے۔ ایسے شخص کو قرآن مجید کے مطابق 2 خوبیاں عطا ہوئی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس کا سارا دن اللہ کے دین کی مدد اور نصرت میں گزرا۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنے جس دنیاوی کام کے لیے نکلا ہوا تھا اس کام میں 100% اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ فائدہ: دنیا دارالاسباب ہے، دین کی مدد ایمان والے ہی کرتے آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دور کے ایمان والے یعنی صحابہ دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے دین کی مدد کرتے تھے۔
اور آج کے ایمان والے ہم لوگ ہیں، ہم بھی اپنے نجی کاروبار اور محنت و مزدوری کے ساتھ دعوت و تبلیغ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت، اجر و ثواب ہمیں بھی نصیب ہوگا، جس طرح حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو عطا ہوا تھا۔ 50 صحابہ والے اجر والی حدیث کی تحقیق۔ بعض صحیح احادیث کے مطابق موجودہ دور میں دین پر جمنے اور دین کی اشاعت و تبلیغ کرنے والوں کو 50 صحابہ کے برابر اجر ملے گا۔ بنو مازن بن ساسا کے بھائی سیدنا عتبہ ابن غزوان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد والا زمانہ صبر آزما ہوگا، اس وقت حق کو تھامنے والے کو تمہارے 50 آدمیوں کے اجر کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، کیا ان میں سے 50 آدمیوں کے اجر کے برابر ہوگا؟ آپ نے فرمایا بلکہ اس کا اجر تم میں سے 50 آدمیوں کے اجر کے برابر ہوگا۔ اسناد ملاحظہ ہو۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام تک شاید یہ حدیث نہ پہنچی، ان کا فتویٰ ملاحظہ ہو۔ سوال: کیا اس زمانے میں دین کے کام کرنے سے 50 صحابہ کی مدد اترتی ہے؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اس زمانے میں دین کا کام کرنے سے 50 صحابہ کی مدد اترتی ہے، یہ بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہاں تک صحیح ہے؟ اسی طرح ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ 40 دن یا 4 مہینے لگانے سے 70 شہید صحابہ کا ثواب ملے گا۔ جواب مرحمت فرمائیں۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں باتیں بے سند ہے، ان کی کوئی اصل نہیں۔ البتہ اتنی بات ضرور ملتی ہے کہ جب امت میں دینی بگاڑ زیادہ آ جائے تو لوگ دین کے طریقے کو چھوڑ کر رسم و رواج اختیار کر لیں، تو ایسے موقع پر جو دین کا کام کرے گا اور حضور کے طریقے اور ان کی سنتوں کو جاری کرے گا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ من احیاء سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فتوے کا جواب: حدیث شریف میں فتنہ کا ذکر ہے اور یہ زمانہ فتنوں میں گھرا ہوا ہے۔ عقیدوں کا فتنہ، سیاسی فتنہ، ارتداد کا فتنہ، معاشی فتنہ، سیاسی فتنہ، دنیا کی رنگینیوں کا فتنہ، ہر قدم پر فتنہ ہی فتنہ ہے، اور ان تمام فتنوں میں گھر کر بھی کتاب اور سنت، سیرت اور دعوت پر قربانیوں کے ساتھ جمے رہنا، یہی وہ زمانہ ہے جس کا حدیث مبارکہ میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ حدیث شریف ملاحظہ ہو: تمہارے بعد ایام صبر ہوں گے، اس دور میں صبر کرنا ایسے ہی ہوگا جیسے انگارہ پکڑنا۔ ان لوگوں کی موجودگی میں عامل کے لیے 50 آدمیوں کے عمل کے مطابق اجر ہوگا جو اس عمل کو کرتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ان میں سے 50؟ فرمایا نہیں، تم میں سے 50 آدمیوں کا اجر، یعنی 50 صحابہ کے عمل کے برابر اجر ہوگا۔ حکم: اس حدیث میں یہ کلام ہے مگر کثرت ترک کی وجہ سے قابل حجت ہے۔ یہ حدیث بظاہر اس حدیث سے ٹکراتی ہے جس میں ہے کہ اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرے تو صحابی کے مد کے برابر نہیں پہنچے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو گالی مت دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو بھی ان کے مد سے یا ان کے آدھے مد تک بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ ان دونوں حدیث میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ صحابی کا عمل اجر و ثواب کے اعتبار سے غیر صحابی سے علی الاطلاق اونچا ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی روایت عام ہے۔ البتہ پہلی حدیث میں فتنے کے زمانے میں ایمان پہ صبر کرنے کا ذکر ہے، لہٰذا صرف اسی خاص صورت میں عمل کا ثواب 50 صحابی کے برابر ہے، ورنہ عمومی طور پر صحابی کا عمل بعد میں آنے والے تمام لوگوں کے عمل سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ واللہ عالم۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو دین اور دعوتی دین کی محنت پر استقامت نصیب فرمائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔